آپ مجھے ایک موقع دیں، میں عوام کو مایوس نہیں کروں گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا ایبٹ آباد میں جلسے سے خطاب، کہا کسی کو دوسری یا چوتھی بار وزیر اعظم بنانے سے بہتر ہے مجھے موقع دیں۔ ہمیں سوچنا ہے کیا 70 سال کے بابوں کے ہاتھ ملک کا مستقبل دیں گے؟ عوام کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کو موقع دیں گے جو عوام کا سوچتی ہے۔ پرانی جماعتیں پرانی سیاست میں لگی رہتی ہیں، ان مسائل سے نکلنا ہے تو نئی سیاست کی طرف بڑھنا ہے۔ وہ دن دور نہیں جب ایسی حکومت آئے گی جو عوام کا خیال کرے۔ نگراں وزیراعظم کی زیر صدارت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی اپیکس کمیٹی کا اجلاس سول اور عسکری قیادت اجلاس میں شریک ہوئی۔ غیر ملکی سرمایہ کاری سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا، اسمگلنگ کی روک تھام سمیت کئی اہم امور پر غور کیا گیا۔ سندھ حکومت نے سیویلنس کے ملٹری ٹرائل سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی۔ سیویلنس کا ملٹری ٹرائل روکنے کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا، اپیل پر فیصلے تک فیصلہ معطل کرنے کی بھی درخواست، موقف اپنایا۔ فوجی تنصیبات پر حملوں کے ملزمان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہی ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے قانون اور حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا۔ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی کالعدم دفعات بحال کی جائیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کے جیل ٹرائل کے حکم امتناع میں 20 نومبر تک توسیع کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے، پیر کی صبح 11 بجے کیس سنیں گے اور اسی دن فیصلہ کر دیں گے۔ اٹارنی جنرل نے متعلق کابینہ منظوری کی دستاویزات پیش نہ کر سکے، کہا کابینہ کی منظوری موجودہ زبان دیتا پیش کرتا ہوں۔ یہ انٹرا کورٹ کی اپیل قابل سماعت نہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے، اس کیس میں جو سیکشن لگی ہے اس کے مطابق سزائے موت بھی ہے۔ اٹارنی جنرل نے مسکراتے ہوئے کہا میرا نہیں خیال سزائے موت ہو۔ وکیل سلمان اکرم مہاراجہ بولے دیکھیں یہ خود کہہ رہی ہیں یہ پروسیکیوشن میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتا جس کی آئین اجازت نہیں دیتا۔ شفاف الیکشن کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے۔ تمام جماعتوں کو یکساں مواقع فراہم کرنا الیکشن کمیشن اور نگراں حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہم اس حوالے سے توجہ دلا سکتے ہیں۔ صدر عارف الوی کا وائس آف امریکہ کو انٹرویو، کہا عدلیہ، انتظامیہ اور سیاسی رہنما متفق ہیں عام انتخابات وقت پر ہوں۔ عام انتخابات کے بعد سیاسی استحکام آئے گا۔ پناہ گزینوں کا بوجھ بانٹنے میں دنیا نے وعدوں کے باوجود پاکستان سے تعاون نہیں کیا۔ ملک کی معیشت دیکھتے ہوئے افغان مہاجرین کی واپسی کا فیصلہ مناسب اقدام ہے۔ پاکستان کی کرنسی کو مٹی میں ملا دیا گیا، اتنی مہنگائی میں عوام کیسے زندہ رہیں گے؟ قوم کو جھوٹے خواب دکھانے کا سلسلہ بند کرنا ہوگا۔ نواز شریف کا لاہور چیمبر آف کامرس کے عہدیداروں سے خطاب، کہا 2022 میں حکومت میں آنے پر تیار نہیں تھے، پر ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا ضروری تھا۔ شہباز شریف کے مستعفی ہونے کی تقریر تیار تھی، میں نے تقریر دیکھ لی تھی، ہم نے دھمکیوں کے سامنے جھکنے سے انکار کیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس 57,000 سے بھی اوپر چلا گیا۔ 683 پوائنٹس کے اضافے سے 57,363 پوائنٹس پر ٹریڈنگ۔ آئی ایم ایف سے کامیاب مذاکرات کے روپے پر مثبت اثرات۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 11 پیسے سستا، 287 روپے 3 پیسے پر ٹریڈنگ۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپیہ سستا ہو کر 288 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ لاہور میں تیز رفتار کار کی ٹکر سے 6 افراد کی موت، مقدمے میں دہشت گردی اور قتل کی دفعات شامل کر دی گئیں۔ کم عمر ملزم افنان کو عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ملزم نے گاڑی کو جان بوجھ کر ٹکر ماری، اس نے کار میں سوار خواتین کو ہراساں بھی کیا تھا۔ سیکیورٹی فورسز کا پشاور کے علاقے بدابیر میں آپریشن، 4 دہشت گرد مارے گئے۔ سمیع اللہ، سلمان، عمران اور عمر انتہائی مطلوب تھے۔ آپریشن کے دوران ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کولاچی میں بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں لانس نائک محمد اعجاز خان شہید ہوئے۔ اسپتال میں حماس کا ہیڈ کوارٹر ہے تو اسرائیل ثبوت دے، الشفا اسپتال کے ڈاکٹر کا چیلنج، اسرائیلی دعویٰ جھوٹا قرار دے دیا۔
کہا اسرائیل عالمی برادری کو گمراہ کر رہا ہے، انہیں حماس کے خلاف کچھ بھی نہیں ملا۔ حماس نے اسماعیل ہنیہ کی ایرانی سپریم لیڈر سے ملاقات کی تردید کر دی، کہا ایسی خبریں بے بنیاد ہیں، رائٹرز نے جو کچھ شائع کیا ہم اس کی صداقت سے انکار کرتے ہیں۔ کرکٹ ورلڈ کپ میں خراب پرفارمنس پر ٹیم مینجمنٹ میں اوکار پچھاڑ، مینیجر ریحان الحق کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ نوید اکرم چیمہ کو قومی ٹیم کا نیا مینیجر لگائے جانے کا امکان، ریحان الحق کو مکی آرتھر کی سفارش پر مینیجر بنایا گیا تھا۔ اور ورلڈ کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ آمنے سامنے، پروٹیاز مشکلات کا شکار، 24 رنز پر 4 کھلاڑی پویلین لوٹ گئے، مارکرم 10، ڈوسن 6، ڈیکاک 3 اور باوا بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے۔ ورلڈ کپ کے تمام میچز دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست۔